چیف جسٹس آف پاکستان جو سب سے بڑی کامیابی، ایک تو فیملی ان کے ساتھ، دوسرا جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ تاریخ میں پہلی بار کوئی ایک مقدمہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ براہ راست نشر ہوا انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں. اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ آیا تو بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ جنہوں نے اس پہ عمل کیا کیوں کیا ہے. ان کے معزز جج صاحبان دیگر تو انہوں نے کہا جی اس پہ عمل نہ کریں، انہوں نے اپنے اختیارات چھوڑ دیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو اور میں ہوں فیصل حکیم. میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو. آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ وہ اپنی مدت جو ہے وہ پوری کر کے ریٹائر ہو گئے ہیں. ان کی مدت کے دوران بطور چیف جسٹس انہوں نے جو خدمات سر انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئین کے حوالے سے جو ان کے فیصلے تھے ان کو ایک نظر دیکھیں گے، اور اس دوران کیا چیلنجز درپیش رہے، کس طرح کی تنقید ہوئی، اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں ویلاگ کو. اور جاوید سمرو، بطور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ایک بہت بڑا نام، ان کا خاندان تحریک پاکستان میں بھی بڑا اہم کردار، اور اب بطور چیف جسٹس بھی ان کا کردار جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل رہا. جس طرح کے چیلنجز درپیش تھے اور جس طرح کے فیصلے انہوں نے دیے، گو کہ انہیں تنقید بھی برداشت کرنا پڑی، لیکن ان کے جو بطور چیف جسٹس خدمات تھیں، بطور چیف جسٹس کردار تھا، مختصراً ذرا وہ تو بیان کریں. یا فیصل، سب سے پہلے تو میں بتاؤں آپ کو، بلوچستان کا رہائشی ہے. آپ نے بتایا تحریک انصاف کہہ رہا ہوں، تحریک پاکستان. تحریک پاکستان کے اندر ان کا بہت بڑا ان کی فیملی کا کردار رہا، اور بہت اچھی فیملی ہے بلوچستان سے. جہاں سے انہوں نے شادی کی ہے وہ ضلع سندھ کے ضلع جیکوباد اور استا محمد کا ایریا ہے، وہاں سے کھوسا فیملی ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے. پڑھی لکھی فیملی ہے، لیکن جب انہوں نے بطور وکیل کام کیا تو اس وقت بھی ان کا جو ہے ایک الگ سے ہی اسٹائل تھا. اس وقت بھی یہ اگر سرکاری وکیل رہے تو انہوں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ آئین کے ساتھ کھڑا رہا جائے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں سب سے جو سپریم ہے قرآن پاک کی کتاب کے بعد وہ ہے آپ کا آئین پاکستان. ہمیشہ انہوں نے کوشش کی. اور جب سپریم کورٹ کے جج بننے سے پہلے بلوچستان ہائی کورٹ کے یہ پہلے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پہلے جج ایسے تھے جو براہ راست چیف جسٹس مقرر ہوئے، وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے تھے. وہ ایشو اس ٹائم الگ تھا، ایک عدلیہ کے اندر بحران چل چکا تھا، اور ایک اس وقت سیاسی جماعتیں کہتی تھی کہ جی یہ ایک آمریت کا دور ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس صورتحال کو دیکھیں تو ان کو سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بنے، وہاں بھی انہوں نے اچھے فیصلے دیے. پھر اس کے بعد یہ جو سپریم کورٹ آئے، اور سپریم کورٹ کی جو ان کی ڈیٹ ہے، میں کچھ دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا، شاید ڈیٹس میں کچھ غلطی نہ ہو جائے. 17 ستمبر 2023 کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے عہدہ سنبھالا. اس سے پہلے یہ تقریباً سپریم کورٹ کے جج بنے. پھر اس دوران، اس سے پہلے بھی انہوں نے جو سب سے بڑا فیصلہ دیا تھا وہ تھا فیض آباد فیض آباد کا دھرنے دھرنا والا. جو ہے وہ بھی بڑا، اس کے اوپر تنقید ہوئی، باتیں ہوئی، یہ ہوا. بہرحال پھر آپ کو پتہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی صاحب کا دور شروع ہوا. بانی پی ٹی آئی نے اپنا ایک کام شروع کیا، ان کے خلاف ریفرنس آئے. جو سب سے اچھی بات مجھے ذاتی طور پہ ان کی لگی وہ ان کے ساتھ ان کی فیملی کی سپورٹ تھی. جس طرح کا ریفرنس آیا اور پریشر تھا، اور جس طرح کے الزامات لگائے گئے، وہ بات بس اس ریفرنس کے وجہ سے بات ثابت تو نہیں ہوئے، اور ریفرنس خارج ہو جانا پڑا. لیکن جس طرح کے الزامات لگے تو کوئی بھی، جس طرح کی ان کی فیملی ہے، یہ شاید آرام سے استعفیٰ دے کر گھر چلے جاتے. لیکن جو ان کے ساتھ ان کی فیملی کھڑی رہی، ان کی مسز، ان کے بچے، میرے لیے وہ سب سے بڑی ایک آؤٹ لیکن ان اسٹینڈنگ کی چیز تھی. فیملی نے جتنا ساتھ دیا، اس کا جو ان کی حلف برداری کی تقریب تھی اس میں نہیں، دیکھا وہ بھی تو نہیں. بات کا نا، میں تو آپ کو پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ جب مجھے یاد ہے کہ بطور سینئر پیونی جج ہوتے ہوئے جب اپنے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے سامنے روسٹرم پر آ کے پیش ہوئے، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ جس طرح سے ایک جونیئر وکیل نہیں ہوتا، اپنے سینئر وکیل کو ڈاکیومنٹس پرووائڈ کرنا. ان کی بیٹی ماشاءاللہ، ان کے بچے ان کے ساتھ تھے، وہاں پہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کو فل سپورٹ کیا. نہیں، آپ نے استعفیٰ نہیں دینا. پریشر بہت تھا، ایک سیاسی سوشل میڈیا ٹرولنگ شروع ہو گئی تھی ان کے خلاف. تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو پھر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب ظاہر گھر سے سپورٹ ملتی ہے تو مرد جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط ہو کر سامنے آتا ہے. پھر وہ سامنے آئے، انہوں نے ان تمام الزامات کا جو ہے وہ سامنا کیا اور ثابت کیا کہ وہ غلط ہیں. ہم نے دیکھا وہ غلط ثابت ہوئے.
اور اس کا سارا کریڈٹ میں ان کی فیملی کو دیتا ہوں کہ اگر ان کو گھر سے سپورٹ نہ سپورٹ کرتے، ملتی۔ ان کو انکریج نہ کرتے کہ نہیں جی لڑنا ہے، الزامات تو غلط ہیں، ہر چیز آپ کی پروفڈ ہے، آپ نے جتنی بھی ٹرانزیکشن باہر کی وہ آپ کی پروفڈ ہے، تو اس کے باوجود اس قسم کے بھونڈے الزامات لگا کر ان کو پریشان کرنا، چند ایک مقدمات کی وجہ سے جن کے میں نام نہیں لیتا، لیکن پھر وہ کھڑے رہے، وہ ڈٹے رہے، وہ سامنے ان کو سارا کیس خود پلیڈ کیا، اور آخر یہ آپ نے رزلٹ دیکھا کہ وہ ریفرنس جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ان کی اگر بطور چیف جسٹس آپ دیکھیں اس ساری صورتحال کو، تو جو آئین کے حوالے سے فیصلے ہیں، جہاں پہ آئین تھا انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلوں کو نہیں دیکھنا، میں نے حلف اٹھایا پاکستان کے آئین کا اور میں نے فیصلے اس کے مطابق دینے ہیں۔ جہاں پر تھوڑا بہت سکون تھا وہ انہوں نے اس کو نہیں، مانا بھی۔ سکم دور ہوا یا نہیں ہوا، میں اس معاملے میں بحث میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نے ان کی شخصیت کو دیکھا ہے، میں نے بطور کورٹ رپورٹر میں نے ان کو سامنے جج کیا، جتنی ان کے خلاف باتیں کی گئی، چند ایک یوٹیوبرز نے تو پتہ نہیں انتہا مچا دی تھی ان دنوں میں جب یہ بطور جج بھی تھے اور بطور خود اپنا کیس پلیڈ کر رہے تھے عدالت میں، تو لوگ عدالت میں کچھ دیکھ کے باہر سوشل میڈیا پہ آ کے ٹرولنگ کرتے تھے ان کے خلاف ذاتی طور پر، ذاتی حیثیت میں، لیکن یہ پھر بھی کھڑے رہے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، ہمیشہ ہنستے رہے، اور ہم نے دیکھا کہ پھر آخرکار وہ جب چیز نکل گئی، ریفرنس خارج ہو گیا، پھر چیف جسٹس بنے یہ 17 ستمبر 2023 کو۔ اس کے بعد کہ میں اب آپ کو بات بتاتا ہوں، اس سے پہلے کے بھی ہیں میمو کمیشن والے معاملے پہ بھی میں خود قاضی صاحب رہے، میں نے وہ بھی اٹینڈ کور کیا، اور ماشاءاللہ اتنا اچھا عبور تھا اس وقت بھی اپنے کرمنل سائڈ پہ چیزوں پہ کہ جب آرڈر ڈکٹیٹ کراتے تو مزہ آتا، سمجھ آتا تھا کہ آرڈر ایک جج صاحب جو ہیں کیا ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں۔ میمو کمیشن آیا، میمو کمیشن والے معاملے کے بعد یہ پھر آگے معاملات چلتے رہے، چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور سب سے بڑی بات بتاؤں جب یہ جج سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو اس وقت عمران خان صاحب نے یہاں پہ کنونشن سینٹر میں خطاب کیا تھا اپنے لوگوں کو، اپنے رفقائے کار کو اور اراکین کو، انہوں نے خزانے کے دروازے کھول دیے تھے کہ جی لے جی آپ کریں، اور یہ انہوں نے نوٹس لیا، چونکہ اس وقت ان کے ساتھ اس وقت کے معزز جج صاحبان نہیں تھے تو وہ نوٹس پینڈنگ رہا اور معاملہ ختم ہو چکا۔ اب وہ خیر زیر وہ اتنا اہمیت کا حامل نہیں جس کو ہم ڈسکس کریں، لیکن اب ہم ان کی جو بطور چیف جسٹس آف پاکستان جو سب سے بڑی دوسری میرے نظر میں کامیابی، ایک تو فیملی ان کے ساتھ وہ اس ٹرم آئل سے نکل آئے، دوسرا جو ان کا تھا وہ یہ تھا کہ تاریخ میں پہلی بار کوئی ایک مقدمہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ براہ راست نشر ہوا۔ انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اوپن ہو گیا، سب کو پتہ لگ گیا کہ یار یہاں عدالت کے اندر ہوتا کیا ہے، ورنہ میں بطور کورٹ رپورٹر اپنے دفتر آ کر میں گرافکس بناتا تھا، اس وقت ہم لوگ ایک اینیمیشن بناتے تھے کہ جی کیسے کیسے کون سا جج بیٹھا ہے، اس کی اینیمیشن میں ہم بتا کے دیتے تھے، ہمارے پھر آئی ٹی کے لڑکے وہ بناتے تھے، اور وہ اوپن ہو گئی ساری چیزیں، آپ کے دلائل آپ خود سن سکتے تھے، آپ کے ججز کے ریمارکس آپ خود سن سکتے تھے، پہلے تو لوگ ہمارے بنائے ہوئے ٹکر یا خبر پہ ریلائے کرتے تھے، ساری چیزیں اوپن ہو گئیں۔ اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ آیا تو بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ جنہوں نے اس پہ عمل کیا کیوں کیا ہے، ان کے معزز جج صاحبان دیگر، تو انہوں نے کہا جی اس پہ عمل نہ کریں۔ اس کے اندر بھی میں ان کی خاصیت یہ بتاؤں کہ انہوں نے اپنے اختیارات چھوڑ دیے، جیسے صدر آصف علی زرداری نے اپنے پہلے ٹینیور کے دوران آرٹیکل 58(2) بھی جو تھا انہوں نے وڈرا کر لیا تھا اپنے سے، ورنہ صدر کے پاس سب سے بڑا اختیار یہی تھا جو ماضی میں ایک صدر کے پاس آیا تھا، وہ انہوں نے وڈرا کیا۔ اسی طرح قاضی صاحب نے بھی یہ وڈرا کیا کہ نہیں جی یہاں پہ بھی جمہوریت ہونی چاہیے، مشاورت کے ساتھ چیزیں آگے ہونی چاہیے، تو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بنا دی۔ ہوا یہ کہ اس کے اوپر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں، لیکن ظاہر ہے جب اکثریت میں 10 ججز کی اکثریت کے ساتھ وہ پاس ہو گیا، کمیٹی بننا شروع ہوئی، پھر اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ اس پہ اختلافات بڑھتے گئے اپنے سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ۔ میرے خیال میں اختلافات جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیے، یہ اسٹریٹ اوے ایک ہی بات تھی، نہ لگی لپٹی کسی کے ساتھ نہیں تھی کہ جا چلو ڈپلومیٹیکلی کسی کے ساتھ نہیں، یہ اسٹریٹ اوے جب ان کے خلاف ریفرنس تھا تو ریفرنس کے دوران بھی اپنے معزز جج صاحبان کے ساتھ نہیں ملتے تھے۔ ہم نے کسی دفعہ ہم نے ان سے ایک بار پوچھا کہ جی آپ کیوں ایسا رویہ رکھتے ہیں، لوگ آپ سے ناراض رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یار کہ اس وقت میرا کیس چل رہا ہے، اور کیس کے دوران سائل کبھی بھی جج کے ساتھ اس طرح نہیں ملتا، بے شک میرے کولیگز ہیں لیکن میں اس لیے ان سے دور رہتا ہوں، فیملی کو بھی انہوں نے دور کیا، تو یہ ایک
ایتھکس ہیں، ایک اخلاقیات ہے جو انہوں نے اس وقت بھی اپنائی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو سب سے بڑی چیز انہوں نے کی وہ تھی 90 روز کے اندر انتخابات کرانا، جو 8 فروری کو ہمارے ملک میں انتخابات ہوئے۔ چلو ایک سیاسی جماعت تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ٹرولنگ کرتی ہے، کیا تنقید کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو 13 جنوری کا انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا، وہ اگر پڑھیں تو ٹیکنیکلی آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ انہوں نے تو بلے کا نشان چھینا ہی نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے وکلا جی کہہ رہے ہیں بلے کا نشان انہوں نے چھینا۔ بھائی آپ نے تو خود وہ انٹرا پارٹی اپنی الیکشن طرف نہیں سے کرایا، جو ہے وہ ساری اس تو کی فیس سیونگ، پولیٹیکل فیس سیونگ تھی پی ٹی آئی کی۔ لیکن چیف جسٹس نے دیکھا کہ بھائی جو ایک پریئر ہے اس پریئر سے باہر وہ نہیں گئے۔ قاضی صاحب کی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو پریئر ہوگی اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ اگر دوران سماعت بھی کوئی وکیل اس سے ہٹ کے بات کرے گا ان کو روکتے تھے کہ جی نہیں اس کو اس طرح سے نہ کرے۔ دوسری چیز اگر آپ دیکھیں پھر اس بلے کے نشان کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں، صدر بھی رہے ہیں، میں ان کے ساتھ سیکریٹری بھی رہا ہوں، طیب بلوچ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں۔ انہوں نے ایک تقریر کے دوران جب وہ صدر بنے تو انہوں نے ان کو بلایا کہ قاضی صاحب آ جائیں، اور اتنے اخلاقیات اور اچھے ملنسار کہ انہوں نے ہم تمام پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے مگ بنا کے دیے ایک سوینئر کے طور پہ، کی چینز اور اس طرح کی چیزیں دی۔ اچھا لگا کہ ہر کوئی جج اس طرح سے سوچتا ہے، ورنہ تو ہوتا نہیں ہے ایسا۔ آئے حلف برداری ہوئی تو طیب بلوچ صاحب نے ایک تقریر کی جس میں زیڈ بھٹو ریفرنس جو گزشتہ 12 سال سے پینڈنگ تھا، انہوں نے اس کو سنا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو عدالتی کے اوپر ایک پیشانی کے اوپر جو بدنما داغ تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اور عدالتی قتل، انہوں نے اس کو کلیئر کیا۔ پھر آ جائیں ایک دو اور مقدمات ہیں جس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاص طور پر وہ انہوں نے کیا، میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں۔ 12 دسمبر 2023 کو وہ کیس لگا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو والا، 9 رکنی بینچ بنا۔ 6 مارچ 2024 کو متفقہ رائے دی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو فیئر ٹرائل نہیں ہوا تھا، سب کو پتا تھا نہیں ہے لیکن کوئی وقت کے ساتھ بولتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہی ایک جو ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے سچ ہے، سچ کے ساتھ کھڑے رہو، اور انہوں نے اس کو فیئر ٹرائل قرار نہیں دیا۔ جب ان کو پھانسی ہوئی تھی اس کے بعد ثابت ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ عدالتی ناجائزی ہوئی، عدالت ناانصافی ہوئی۔ نہیں جی، ناانصافی تو شاید چھوٹا لفظ ہے، ناجائزی ہوئی کہ انہوں نے ان کا سننا ہی نہیں گوارا کیا، اور پھر ایک جج صاحب اٹھے اور ان کو سزائے موت دے دی اور اس پر امپلیمنٹ بھی ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو ایک مخصوص نشستوں والا کیس آیا، وہ آپ کو پتا ہے وہ الگ سے ایک چیز آ جی گئی، وہ ابھی 8 ججز کا 8 وہ اور فیصلہ 5 اور یہ 5 کا وہ، اور وہ، اور اس میں جو یہ میں شاید تھوڑی سی سیکوینس برقرار نہ رکھ سکوں، لیکن پھر وہ آیا اس پر بھی یہ اپنی اکثریت کھو بیٹھے۔ ابھی تو انہوں نے اختلافی نوٹ بھی اس پہ ہاں کافی لمبا چوڑا دیا۔ وہ دیا، پھر معزز باقی کیونکہ 13 ججز تھے تو 13 میں سے 8 الگ ہو گئے، 5 الگ ہو گئے، پھر بھی انہوں نے بڑی اس کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ ہاں ایک جج کا اپنا ایک رائٹ ہے کہ اگر وہ جج فیصلے کو ایگری نہیں کرتا تو وہ ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے اپنا جو ہے وہ اضافی نوٹ دے یا اختلافی نوٹ دے، وہ انہوں نے دیے 5 جج صاحبان نے۔ پھر نیب ترامیم کا معاملہ آیا، اس کے مین پٹیشنر عمران خان صاحب تھے، جیل میں تھے، لیکن اس سے دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ ایک پٹیشنر کو ان کے جو رائٹس ہیں وہ ان کو دیے، جیل سے ان کو کہا گیا کہ جی آپ ان کو بندوبست کریں، اور جیل سے ان کو آن لائن جو ہے ان کو پیش کیا گیا۔ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے نیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی، بڑا آ کر بیٹھے، وہ ساری باتیں آپ کو اگر یاد ہوگا آپ نے خود اٹینڈ کی۔ تو یہ ساری چیزیں آرٹیکل 63A والا کیس ہے، ان پہ بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے فیصلہ دیا اور کہا ہے کہ جی اس میں اس وقت کی جو بینچ تھا وہ انہوں نے اوور اسٹیپنگ کی، اور اوور اسٹیپنگ کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے مخصوص نشستوں والا جس طرح کا فیصلہ ہے اسی طرح کا۔ اب ان ساری چیزوں کو ہم اگر دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹریبونل والا پنجاب کا جو معاملہ تھا انہوں نے وہ حل کیا۔ اچھا سب سے بڑی بات دیکھیں، ان کے اسٹریٹ فارورڈ ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹریٹ فارورڈ ہے اس لیے لوگ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ بھائی بے شک ہوتے رہے، انہوں نے کبھی بھی جب بھی ان کی میں نے کوریج کی ہے جتنا بھی ان کے ٹینیور میں، انہوں نے آئین سے ہٹ کر بات ہی نہیں کہتے جی آئین کی بات کریں، میرے دور میں مجھ سے غلطی ہوئی میری بات کریں، اگر ماضی میں کوئی کر گیا تو وہ خود حساب دے گا، یہاں نہیں تو اگلے جہان میں جا کے دے گا۔ تو انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ بننے ہیں، انہوں نے عزت کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اور ہمیشہ آئین کی جو علم برداری ہے انہوں نے اس کو کوٹ کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس گئے بطور جج، وہاں بھی انہوں نے یہی بات کی، اور آئین کی بالادستی کی بات کی، آئین سے ہٹے ہی نہیں نا۔
ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جی چلو آئین کو تھوڑا سائڈ کر دیں نظریہ ضرورت کے تحت اور آپ فیصلوں کے اوپر رلائے کرنا شروع کر دیں. جیسے آرٹیکل 175 کی جو ایک ہی آئی تھی ترمیم وہ ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھے تو میں نے ہمیشہ قاضی صاحب کو یہ پایا کہ قاضی صاحب ہمیشہ کھڑے رہے تو آئین کے ساتھ کھڑے رہے. انہوں نے جمہوریت کو سامنے رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے معاشرے میں غلطیاں ہوتی ہیں, معاشرے کو پلنے پولنے کے لیے وقت چاہیے. باقی جو دیگر ہماری طاقتور ممالک ہیں ان کو بھی 1.5 2 ان کے 200 سال پورے لگے. ٹینیور میں ایک چیز جو میں نے دیکھی, جو میں نے آپ نے کیا دیکھا؟ وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ آپ کہیں بھی تنقید کرتے ہیں کسی جج پر تو فوری توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے, لیکن قاضی صاحب نے اپنی ذات پہ وہ تنقید برداشت کی, وہ ساری چیزیں برداشت کی, اور جہاں پہ سمجھا ایک کیس بھی اس حوالے سے بڑا جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا, کون سا؟ وہ مبارک ثانی کیس. انہوں نے نہیں, مبارک ثانی توہین عدالت میں مبارک ثانی نہیں ہے, جو وہ فیصل واڈا اور میں اور بات کر رہا ہوں. اس میں انہوں نے سمجھا کہ سکم ہے تو انہوں نے اس کو قبول کیا, اور اس میں جو سکم تھا وہ دور کیا گیا بعد میں ریویو پٹیشن. جی ریویو پٹیشن میں اس سارے فیصلے کو اس میں انہوں نے ریویو کیا اور اس میں اس کے چینج اندر کیا. بہت سی چیزیں تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو توہین عدالت والی بات ہے, توہین عدالت کا انہوں نے اپنی ذات پہ کوئی بھی توہین عدالت نہ کسی صحافی کو نہ کسی عام شہری کو کوئی نوٹس جاری کیا. نہیں, اس پہ ایک چیز آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہے. جو تو ریسنٹ جو توہین عدالت کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس تھا وہ تھا فیصل واڈا صاحب کے پاس خلاف اور مصطفیٰ کمال صاحب. لیکن وہ کسی اور کے کہنے پہ تھا. سنیں, کسی اور کے کہنے میں نہیں تھا. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, میں اس کو کلیئر کروں تو پریس کانفرنس میں بہت کچھ بول گئے تھے. ظاہر ہے جب ایک سیاستدان ہے وہ جذبات کی لہر میں آ کے بہت کچھ بول گئے, ٹرانسکرپشنز بنی, سب کچھ ہوا, پھر الیکٹرانک میڈیا میں تمام کچھ وہ نوٹسز جاری ہوئے, معافی تلافی ہو گئی, ظاہر ہے. اور اس قانون کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بتانے کے لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ لیں. بہت کم لوگوں کو, شاذ و نادر ہی کسی کو جو ہے اس کے تحت سزا ملی ہو, تو انہوں نے وہ بھی وہاں پہ ختم کیا. پھر صحافیوں کو انہوں نے بلایا, وہ بھی انہوں نے ختم کیا. ظاہر ہے کنٹیمپٹ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے اس طرح سے نہیں کہ جی آپ نے میری ذات کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے ہر وقت جب بھی ان کو موقع ملا, قاضی صاحب نے ہمیشہ یہی بات کی کہ یار انسٹیٹیوشنز کو رہنے دیں. شخصیات آج نہیں کل نہیں ہوں, آج ہیں تو کل نہیں ہوں گی, اس لیے انسٹیٹیوشنز کو رہنے دیں. ایون اپنے استاد وکلا جو انتے تھے, میں نام نہیں لیتا, ان سینئر وکلا ہے, ان کے سامنے بھی انہوں نے یہی بات کی, ریسنٹ کی ہے, کہ جی آپ ہمارے سینئرز میں سے ہیں, آپ ہمیشہ آئین کی بات کرتے تھے, لیکن اب آپ نے نہیں کی, آپ نہیں کر رہے, تو یہ ایک آپ کی مرضی ہے. ہمیشہ آئین کے اوپر عمل کرنے کی بات کی, عدالتی فیصلے پہ ضرور انہوں نے کہا کہ لیکن وہ سیکنڈری ہیں, وہ رکھے جائیں. ایسے بہت سے معاملے انہوں نے دیکھے, روٹین کے کیسز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کے بہت سے اچھے فیصلے آئے. انہوں نے بہرحال کبھی بھی آئین سے ہٹ کے کوئی ایسی چیز نہیں کی, کوئی ان کا ثابت کر کے دکھایا کہ جی انہوں نے آئین سے ہٹ کے کی. باقی ایک تنقید کرنے والا وہ تو کہے گا کہ جی انہوں نے اپنی مرضی لگائی. بھائی جج جب بیٹھتا ہے تو وہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے بیٹھتا ہے نا, سب کچھ کر سکتا ہے, وہ آپ وائلیشن بھی کر سکتا ہے. لیکن اب ہماری عدلیہ کی تاریخ میں قاضی صاحب ان بہترین ججز میں سے ہیں میری نظر میں, جنہوں نے کبھی آئین سے ہٹ کر کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا. مختصراً یہ بتائیں کہ پورا دور جو ہے قاضی صاحب کا, بڑے بڑے فیصلے آئے, بڑی بڑے چیلنجز درپیش ہوئے, کس نظر سے دیکھیں؟ یار دیکھیں, اس لیے میں ان کی اچھی نظر سے دیکھتا ہوں, بہتر نظر سے دیکھتا ہوں, اور میری بھی یہ دل سے خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر آئین جو ہے وہ سپریم رہے. قرآن پاک جو ہماری ہے اس کے بعد اگر کوئی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ہمارا آئین پاکستان ہے, اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک ریمارکس دیے ہیں کہ پہلی بار پاکستان کے آئین میں جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے شقیں شامل کی گئی ہیں. تو یہ کیا بہتر نہیں ہے؟ وہ ان کی وجہ سے ہوا نا, کیونکہ لوگوں میں یہ چیز آئی, مجھ جیسے بندے میں بھی یہ چیز آئی کہ آئین کا آرٹیکل جو فلانا, ویسے تو ہم بہت کچھ جانتے تھے لیکن اس کی تشریح نہیں آتی تھی یا سمجھ نہیں آتی تھی, انہوں نے بہتر طریقے سے اس چیز کو کیا. یہ سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. اور ان کے آپ دیکھیں کہ 2 معزز جج صاحبان تھے, ایک نے چیف جسٹس بننا تھا, وہ بھی ان کے دور میں جو ہے استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. بھائی اگر آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے تو ٹھیک ہے, آپ چلے جائیں, آپ کی مرضی, آپ کا رائٹ ہے, لیکن آپ اگر صحیح راستے پہ ہوتے تو آپ کھڑے ہو کے لڑتے, جیسے قاضی صاحب لڑے اپنے ریفرنس والے کیس کے اندر. کتنا کچھ ان کو نہیں کہا گیا, آپ رائے فرار اختیار نہیں کی, ہمیشہ کرائسس کے اندر کھڑے رہے,
ہم نے دیکھا جب وکلا ان کے سامنے پیش ہوتے تھے، اگر وہ کوئی لائن جو اپنی آرگیومنٹ جو ہیں اپنے کیس سے ہٹ جاتے تھے، اس کو فوراً ٹوک دیتے تھے کہ جی اگر آپ نے کوئی سیاسی بات کرنی ہے تو جا کے باہر کریں، عدالت میں صرف آئین کی بات کریں، لا کی بات کریں، اور جو سپریم کورٹ کے عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کی بات کریں. یہ سب سے بڑی بات ہوتی تھی. ایون میں نے ان کو یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی وکیل جو ہے سینئر وکیل جو ہوتے تھے کوئی کسی باہر ملک کے، فار ایگزامپل کسی بھی ملک کی عدالتوں کے فیصلے کی نظیریں پیش کرتے تھے، ان کو بھی روکتے تھے کہ بھائی آپ پاکستان کی بات کریں، آپ پاکستان میں بیٹھیں، ہم نے رہنا ہے یہاں پہ. اور ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ جی پاکستان میں جمہوریت کو کسی بھی طریقے سے آگے لے جانا چاہیے. جمہوری آدمی ہے. اور اس سارے کیس میں بھی دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کے اور جسٹس منیب اختر والے معاملے پہ بھی انہوں نے ان سے ہمیشہ بات کرنے کی کوشش کی، اور جب بات نہ بنی تو پھر آ کے معاملہ چیمبر کے اندر نہیں نپٹایا، انہوں نے آ کے عدالت میں آ کے اناؤنس کی چیزیں. ابھی ریسنٹ جو تھا جس میں جسٹس منیب اختر 63 کیس میں نہ بیٹھے تھے، اس پر بھی انہوں نے آ کے عدالت میں اناؤنس کیا کہ ان کا لیٹر کہ جی یہ اس طرح سے آیا، ورنہ انہوں نے رجسٹرار کو بھیجا تھا، وہ چھپ جاتا، لیٹر ختم ہو جاتا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا تھا. لیکن انہوں نے آ کے وہاں پہ ان چیزوں کو رکھا اور یہ چیزیں اوپن کی. عدالتی فورم کو ایک نیا رجحان دیا. ٹھیک ہے جی آئیں، جس نے کرنا ہے کہ جی اوپن عدالت میں آ کے ہم اوپن کرتے ہیں، لوگ سارا پاکستان سنے، ساری دنیا سنے. تو وہ ہوا. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ جو چیف جسٹس ہے جسٹس یحییٰ آفریدی جو وہ بھی اس کو اچھے طریقے سے اوپن کریں گے اور مزید اس میں اصلاحات لائیں گے تاکہ عام بالکل سائل کو فائدہ ہو. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے دور میں جو ہے وہ عدالتی فورم کو اوپن کیا، اور اس حوالے سے جو عام پاکستانی ہے اس میں آگاہی ضرور پیدا ہوئی کہ عدالت میں کیا ہوتا ہے، کیسے سماعت ہو رہی ہے، کون سے دلائل آ رہے ہیں، اس میں کاؤنٹر دلائل کون سے آ رہے ہیں، اور اس پر ججز کے ریمارکس کیا ہیں. اس حوالے سے بہت زیادہ لوگوں میں شعور آیا، اور یقیناً یہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.